الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اندر ایک پورا معرفت کا دریا، ایسا دریا کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سیراب کیا، اور اس قدر دور اندیش اور درویش صفت انسان تھے، اور ان کی جو باتیں، ان کے اشعار، ان کا پیغام اور ان کا امت مسلمہ کے لیے چھوڑا ہوا سرمایہ، جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دشمنان اسلام کی ناپاک عزائم سے آگاہ رکھتا ہے، جہاں بہت سارے اشعار کے ذریعے علامہ اقبال نے قوم کے نوجوانوں کو جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے اور تمہیں کیا ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پیغام کو دبانے کی بڑی بڑی دشمن کی کوشش رہی ہے اور ہماری نسلوں سے اس کو دور رکھا گیا، اور علامہ اقبال نے جیسے دشمن کی بہت ساری چالوں سے پردہ اٹھایا، وہیں ایک بہت ہی پائیدار اور بے حد خطرناک دشمن ہمارا ابلیس، شیطان، اس کے جو منصوبہ بندی ہے اس کو بھی علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ کلیات اقبال کے اندر یہ موجود ہے۔ آج ہم وہ بیان کریں گے ابلیس کی مجلس شورا، یعنی شیطان کے مشورے کی پارلیمنٹ، سن 1936۔ جس طرح موجودہ دور میں ملک پر حکومت کرنے کے لیے انتخابات یا کسی اور ذریعے کو کام میں لا کر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے، اس میں مختلف معاملات پر بحث کے بعد ان کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی انداز میں علامہ اقبال نے ایک خیالی اسمبلی تشکیل دی، جس میں حکمران پارٹی جو ہے وہ شیطان کا ٹولہ ہے اور اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات اور مسائل آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے دوستو اس کو غور سے سنیں اور آگاہ ہو جائیں اپنے اس دشمن سے کہ جس کے وار ہم پر چل چکے ہیں اور کئی واروں کے زخم موجود ہیں، جن پر شیطان کے 5 ارکان اظہار خیال کرتے ہیں اور آخر میں شیطان فیصلہ کن رائے دیتا ہے۔ یہ تھی مجلس شورا۔ آئیے تو آغاز کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دو ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں۔ فرمایا کہ شیطان اپنی مجلس شورا میں سب سے پہلے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یعنی یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے، یہ دنیا دو جو آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے، اسے کھیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح کھیل کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح کائنات کی بھی کوئی مستقل حیثیت نہیں، اور یہ کھیل اس لیے بھی ہے
کہ جس طرح کھیل کے اسٹیج پر مختلف کردار اور منظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر بھی لوگ پیدا ہو کر آتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے کمینہ اور رذیل ہے، اس لیے یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ فرمایا کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں، یہ کسی سے وفاداری نہیں کرتی۔ شیطان نے دنیا کو آسمانوں سے آگے خدا تعالیٰ کے انوار کے جہان میں رہنے والے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے۔ کہا نا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں، یہ ان فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا، اسی تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ یہ تھا پہلا شیطان کی تقریر کا پہلا نقطہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا ہے جہان کاف و نون۔ وہ بگڑے ہوئے کام بنانے والا خدا، جس کے ایک لفظ کن کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، آج اس کی بربادی پر تلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بتایا ہے کہ پہلے عدم تھا، خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ یہ تھا دوسرا نقطہ ابلیس کا تقریر کا۔ اور تیسرا نقطہ کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ فرمایا شیطان کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خیال دیا، اسی طرح شخصی حکومت قائم کر کے عوام کو بے بس اور بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا، میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان مسجد اور کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی عقائد یا مسخ ہو کر رہ گئے یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا۔ اب آگے اپنی تقریر کے چوتھے نقطے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ فرمایا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک طبقہ امیر ہے، دوسرا غریب۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ ہر ہیلے، ہر بہانے، جائز و ناجائز، حرام و حلال سے جو ہے وہ دولت اکٹھا کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام، انہیں اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مفلس ہے، جو بیچارہ غریب ہے، محنت مشقت سے روزی کماتے ہیں، ان کے ذہن و دل میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، نواب بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت لٹانے کے لیے ہوئے ہیں۔ وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ساری زندگی کسی کی غلامی کرنی ہے۔ ناظرین، یہ ابلیس کی جو مجلس شورا ہے پارلیمنٹ کی، اس میں یہ ابلیس تقریر کر رہا ہے، خیالی تقریر ایک جو
علامہ اقبال نے بیان کی ہے۔ تو یہ اس کی بات تھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ میں نے کہا، ابلیس کہتا ہے کہ میں نے جس شخص میں ابلیسی نظام، حیات، شیطانی اقدار، زندگی کو جلا دینے والی آگ جلا رکھی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سرد؟ کیونکہ ان کے معاملات، کاروبار اور حیات اور فکر و عمل میں یہ آگ میری اندرونی حرارت کی وجہ سے جل رہی ہے، اس لیے کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بجھا سکے۔ تم دیکھتے نہیں کہ آج کے دور کے انسان کا ہر قدم اسی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے، اس کا ہر فعل اسی تپش کی بنا پر سرزد ہو رہا ہے۔ یہ بات میرے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی ہے، یہ شیطان کہتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگو۔ اس سے پہلے شعر کے اندر شیطان نے کاروبار، دنیا اور معاملات حیات میں اپنے عمل و دخل کو آگ اور حرارت کی علامتوں سے واضح کیا تھا۔ اب یہ جو شعر ہے، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگو، اس شعر میں اس عمل کی وضاحت ایک درخت کی مثال دے کر کی ہے، اور کہا ہے کہ شیطانی درخت تو آغاز کائنات ہی سے لگا ہوا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ اس کی نسبت حضرت آدم کو اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دن سے ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے اسی روز سے خدا کی مخلوق کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کا مزہ لیے ہوئے ہے، اور میرے ستونگڑے برابر پانی دیتے رہتے ہیں اس کے چیلے۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کے دور دور تک پھیلاؤ والا درخت بن چکا ہے کہ اس کو گرانے یا جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ تو یہ تھی ابلیس کی جو مجلس شورا پارلیمنٹ کے اندر ابلیس سربراہ کے طور پر تقریر کر رہا ہے۔ میں آپ کو اشعار ایک ساتھ سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں، اس کی بربادی پہ آج مادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگو۔ تو یہ شیطان کی تقریر ہے۔ اب شیطان کی تقریر پر جو سن کر اس کی حکومت کا جو اراکین ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر، اور ابلیس کو داد دیتے ہوئے اور اپنی کارکردگی پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو دوستو، یہ آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا، ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ اس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کس قدر مضبوط ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے
پر کیسا نظام مسلط کر رکھا ہے، اور یہ نظام حقیقت میں ابلیسی نظام ہے جو ہم پر کئی دہائیوں سے مسلط ہے، جس کا شکار ہم ہیں غلامی در غلامی کرتے ہوئے۔ تو اس کو سنیں اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کل سے انشاءاللہ ہم ابلیس کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان میں پہلے رکن کا جو مشورہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔